اور بات اسی جھوٹ کے سلسلے میں یہ ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ رواج پا گئی ہے، وہ یہ کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے وہ دوسرے کو کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یعنی کوئی واقعہ سنا، کوئی قصہ سنا کسی سے، اور ابھی اس کی تحقیق نہیں ہے، پوری تحقیق نہیں کر سکا کہ واقعتاً یہ صحیح ہے یا غلط ہے، بس ایک کان میں بات پڑ گئی۔ اب تحقیق کے بغیر اس بات کو دوسرے سے نقل کر دینا اس انداز سے گویا کہ یہ بالکل سچ ہے، اس کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی یہ بھی جھوٹ کے گناہ میں داخل ہے۔ جو بات آپ نے سنی اور تحقیق نہیں ہوئی اس کو اگر آپ دوسرے کو سامنے بیان کر دو گے یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح پھیل گئی۔ ذرا کہیں سے کوئی کنفن لگی، کوئی بات کان میں پڑ گئی تو تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ اللہ بچائے، ایک طرف تو بے تحقیق باتیں کہنے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، اب اس سے افواہیں پھیلتی ہے، فتنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جب ایک شخص سے ایک بات سنی تو بعین ہی اس جیسی اس کو نقل کرنے کا اہتمام نہیں، اپنی طرف سے اس میں کچھ نمک مرچ لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے اس کے اندر کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب سنا تو سنتے وقت یہ غور نہیں کیا کہ کیا لفظ بولے تھے کسی نے، اور اپنی طرف سے اس کا کوئی مطلب نکالا اور اس کو اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا جو کسی طرح بھی حقیقت کی عکاسی نہیں کرتا۔ یہ نتیجہ یہ کہ ایک بات جو ایک جگہ سے چلی تھی جب 5-6 آدمیوں کے واسطوں سے گزر کر کسی جگہ پہنچتی ہے تو وہ کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ جب ہمارے شہر میں آئے تھے تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اب کے جب میں اس شہر میں آؤں گا تو تمہارے ہاں ضرور آؤں گا۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو یہ بات نہیں کہی۔ اب ہوا یہ کہ میں نے یہ کہا تھا جب اس شہر میں گیا تو وہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ہاں چلے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی اس مرتبہ تو موقع نہیں ہے، اگر اگلی مرتبہ میرا یہاں پر آنا ہوا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر اگلی مرتبہ میرا آنا ہوا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اب اس کو انہوں نے اس طرح نقل کیا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگلی مرتبہ جب آؤں گا تو ضرور آؤں گا، ابھی ایک لفظ بڑھا دیا ضرور آؤں گا، اور مفہوم اس کا کچھ سے کچھ ہو گیا۔ پہلا جو جملہ تھا وہ کوئی وعدہ نہیں تھا، وہ تو محض ایک یہ خیال تھا کہ بھئی کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آ جائیں، سمجھے، کوئی وعدہ نہیں۔ اب اس کو بڑھا کر یہ کر دیا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اب جب آؤں گا تو ضرور آؤں گا، اب ضرور اپنی طرف سے بڑھا دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا وہ وعدہ بن گیا، یعنی گویا میں نے وعدہ کر لیا۔ اب اس فرق کا احساس نہیں کہ کسی آدمی کی بات آپ نقل کر رہے ہو تو اس کی جتنی بات اس نے کہی تھی اتنی نقل کرو، اس سے زیادہ نہ کرو۔ اب یہ اگر کہیں نقل کرو گے تو گناہ ہوگا، جھوٹ ہے، گناہ ہے یہ، اور اس سے بعض اوقات فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ ابھی ایک جگہ کچھ عرصے پہلے ایک جگہ سے مجھے دعوت آئی، کوئی جلسہ تھا بہت بڑا، تو انہوں نے دعوت دی،
میں نے اس میں ان کے جواب میں لکھ دیا کہ بھائی ابھی میں وعدہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کے حکم کی، آپ کے خواہش کی تکمیل کے لیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ، اگر موقع ہو سکا تو شاید آ جاؤں، یہ کہا لکھا تھا۔ بس یہ میرا کہنا خط پہنچا اور انہوں نے ایک اشتہار شائع کر دیا کہ اس جلسے میں فلاں بھی آئے گا، اس کی تقریر ہوگی اور پورا پروگرام ہے اس کا۔ اب نتیجہ اس کا یہ کہ سارے اس علاقے میں لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ بھئی باقاعدہ اشتہار ہے، اعلان ہے کہ وہ آئے گا۔ تو اطراف سے جو ہے وہ لوگ جو ملنا چاہتے تھے وہ بیچارے آئے، اور جب آ کر مجھے اس وقت عذر پیش آ گیا، میں نہیں جا سکتا تھا۔ اب وہ سارے لوگوں پر یہ تاثر کہ یہ آدمی وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آیا، سمجھا؟ اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے اوپر قیاس آرائیاں شروع ہو گئی کہ ان کو فلاں نے روک دیا ہوگا، ان کے کوئی حریف ہے یا کوئی ہے تو ان کے بارے میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ فلاں نے روک دیا ان کو۔ کسی نے تو کہا ہوگا شاید فلاں نے روک دیا ہو، دوسرے نے جب اس کو نقل کیا تو فلاں نے روک دیا۔ جب بات کسی نے کہی ہو شاید اس طرح احتمال کے طور پر کہ شاید فلاں نے روک دیا ہو، تو دوسرے نے جب نقل کیا تو کہا کہ فلاں نے روک دیا۔ اب وہ سارے علاقے میں یہ بات مشہور ہو گئی، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا۔ اب بتائیے کہاں سے چلا فتنہ؟ کہ جو بات جس درجے میں کہی گئی تھی اس درجے میں اس کو نہیں رکھا گیا، اس سے آگے بڑھا کر اس کو مشہور کر دیا گیا۔ اب بتائیے یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اس طرح اعلان کرتا ہے تو جھوٹ نہیں ہے کیا؟ اور افسوس یہ مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ خود ہمارے اہل علم کے طبقے میں بھی یہ احتیاط اور یہ رعایت ختم ہو رہی ہے۔ اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا کہ جس کی جتنی بات ہے اسی حد تک اس کو رکھا جائے، اس کو کہیں سے کہیں آگے بڑھا کر اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ بچائے جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ ساری صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت بلا کی طرح، بیماری کی طرح، وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا اہتمام نہیں کہ وہ کتنے بولے جائیں اور کس قدر بولے جائیں، کس حد تک بولے جائیں، حدوں کی رعایت نہیں۔ اب آج تصوف نام ہو گیا ہے جو ہے وہ کچھ اذکار اور اوراد کا، کچھ نوافل کا، کچھ معمولات کا، بس یہ تصوف ہو گیا۔ اور جو دین کے تمام اہم احکام ہیں ان میں سب سے پہلا جب صوفیاء کرام کے پاس کوئی جاتا تھا سب سے پہلے اس سے زبان کے استعمال کی مشق کرائی جاتی تھی کہ زبان کا غلط استعمال نہ ہو۔ پہلے بھی آپ حضرات کو سنایا تھا، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بلخ سے، حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے بزرگ تھے، دلی میں مقیم تھے۔ بلخ میں شہرت پہنچی حضرت مرزا صاحب کے مقام کی، تو دو طالب علم بلخ سے سفر کر کے دہلی آئے حضرت مرزا صاحب سے اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے اور بیعت ہونے کے لیے۔ جب پہنچے تو نماز کا وقت قریب تھا، لوگ وضو کر رہے تھے، تو یہ بھی حوض پہ جا کر وضو کرنے لگے۔ حضرت مرزا صاحب بھی وہاں قریب تشریف فرما تھے، تو دونوں جب آپس میں وضو کرنے لگے تو وضو کرتے ہوئے ایک نے طالب علم نے دوسرے سے کہا کہ بھائی یہ جو حوض ہے اس مسجد کا، یہ ہمارے بلخ کی مسجد کے حوض سے چھوٹا ہے، ہمارا بڑا ہے بلخ کی مسجد میں جو ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں ہمارا بلخ کا جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے۔ دونوں میں آپس میں
یہ بحث ہونے لگی، جیسے اکثر ساتھیوں میں ہو جاتی ہے. تو یہ بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہا ہے وہ بڑا ہے، یا کہہ رہا ہے یہ بڑا ہے. حضرت مرزا صاحب سن رہے تھے یہ سب ان کی گفتگو. جب نماز ختم ہوئی تو یہ دونوں حضرت مرزا صاحب کی خدمت میں پہنچے. حضرت نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت بیعت کے لیے آئے ہیں آپ کی خدمت میں، اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ فیصلہ ہوا کہ نہیں کہ بلخ کا بہت بڑا ہے یا دلی کا بہت بڑا ہے؟ پہلے اس کا فیصلہ بتاؤ ہوا کہ نہیں. اب ان کی سٹی گم. تو کہا کہ نہیں پہلے فیصلہ کرو اس کا، کہ وہ بڑا ہے یا یہ بڑا ہے، اس کا فیصلہ کرو. کہ حضرت وہ تو ایسے ہم سے غلطی ہو گئی تھی. کہا کہ نہ اب پہلے فیصلہ کرو. فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جاؤ بلخ واپس، یہاں سے اس حوض کو بھی ناپو اور بلخ کے حوض کو بھی ناپو، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرو کہ کون سا بڑا ہے. اس کے بعد میرے پاس آنا، پھر بیعت کریں گے. باقاعدہ آپ نے فرمایا جاؤ واپس بھیجا، اور فرمایا کہ اس لیے میں تمہیں یہ کر رہا ہوں کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ تمہاری زبان میں احتیاط نہیں، بغیر تحقیق کے تم میں سے ایک نے اس کو بڑا کہہ دیا، ایک نے اس کو بڑا کہہ دیا تحقیق کے بغیر. اور دوسرا یہ کہ فضول بحثوں کے عادی ہو. ارے بھائی کیا رکھا ہے اس بحث میں کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے؟ اگر ثابت ہو بھی جائے کہ یہ بڑا ہے یا وہ بڑا ہے تو کیا فائدہ نکلا، کیا اس سے نتیجہ نکلا، کیا اس سے حاصل ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ فضول باتوں میں تمہارا زیادہ، تو تم فضول باتوں کے عادی ہو، اور دوسرا یہ کہ بے تحقیق باتیں کرتے ہو. لہذا اس کا علاج یہ ہے ایک مرتبہ یہ کر لو گے تو پھر دماغ صحیح ہو جائے گا. چنانچہ واپس بھیجا اور یہ کام کرا کے پھر جب آئے تو بالکل اب زبان جو ہے وہ الرٹ ہو گئی کہ اب آئندہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جو احتیاط کے خلاف ہو. تو در حقیقت صوفیاء کرام کے پاس جا کر اس طرح اصلاح ہوا کرتی تھی کہ اس طرح جب ان کے اوپر چوٹ پڑتی تھی اپنے جذبات پر، اپنے حالات پر، تب جا کر ان کی اصلاح ہوتی تھی، تب جا کر وہ منج جاتے تھے، ان کا تزکیہ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ بس اوراد و وظائف بتا دیے اور کچھ اذکار بتا دیے اور امام وہ حضرت جو ہیں بیٹھ کے تسبیح لے کر اور وہ بن گئے اللہ والے. تو یہ نہیں، پوری اصلاح اس طرح ہوتی تھی. اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ زبان سے جو بات نکلے وہ 16 آنے درست ہو، اس کے اندر کوئی ذرہ برابر ترمیم کی گنجائش نہ ہو. ایسی اس کا اہتمام ضروری ہے. اور راستہ بھائی اس کا وہی ہے جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ زبان سے بات نکالنے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر سوچ لیا کرو کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں، یہ کہیں جھوٹ تو نہیں ہو جائے گا، خلاف واقعہ بات تو نہیں ہو جائے گی. اور اگر اندیشہ ہو اس کے حدود سے متجاوز ہونے کا تو خاموش ہو جاؤ، رک جاؤ آپ. انشاءاللہ کچھ عرصے اس بات کی مشق کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرما دیں گے، ہماری زبانیں قابو میں آ جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنے رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما. اے اللہ ہمیں تیرے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کے شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی شر سے فتنے سے منکرات سے معصیتوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما.
اے اللہ اپنے رحمت سے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. اے اللہ جو ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. اے اللہ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کے تنگ دستی کو دور فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اے اللہ جو اور کسی طرح پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. عافیت اور راحت کے ساتھ دور فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك. اهدنا الصراط المستقيم. ہم کو سیدھے رستے چلا